بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ 10th کلاس کی اردو کا یہ گیس پیپر ہے اور امپورٹنٹ گیس پیپر ہے۔ یہ تعلیم سٹی کی طرف سے گیس پیپر تیار کیے گئے ہیں اور پنجاب کے تمام بورڈ لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، سرگودا، گوجرانوالا، ساہیوال، ملتان، بھاولپور اور ڈیرہ غازی خان کے لیے یہ گیس پیپر ہے۔ تو اس کے اہم ترین اشعار کون کون سے ہیں؟ حصہ نظم میں حمد کے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور چھٹا یہ اہم ترین اشعار ہیں۔ نعت میں ایک، پہلا، دوسرا، تیسرا اور چوتھا، یہ پہلے 4 اشعار بہت اہم ہیں۔ میدان کربلا میں گرمی کی شدت، اس کا بند نمبر 1، 2، 5 اور 6 یہ بہت اہم ہے۔ فاطمہ بنت عبداللہ، اس کے 7، 6، 5، 4، 8 اور 2۔ اس کے بعد ہے نظم میں کسان کی جو نظم ہے، اس میں پہلا، دوسرا، چوتھا، پانچواں اور چھٹا یہ اشعار اہم ہیں۔ جیوے پاکستان نظم میں پہلا، دوسرا اور تیسرا۔ اونٹ کی شادی میں پہلا، تیسرا، پانچواں، ساتواں اور آٹھواں۔ اور اس کے بعد مال گودام روڈ، یہ اس میں پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، چھٹا اور ساتواں یہ بہت ہی اہم اشعار ہیں۔ ان اشعار کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے حصہ غزل میں جو غزل ہے، مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، اس کا شعر نمبر پہلا، دوسرا، تیسرا اور چوتھا یہ بہت اہم اشعار ہیں۔ آدمی سے ملتا ہے، اس کا ہے دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں اور ساتواں۔ اور اس میں ہے غزل ہے، سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، اس کا ہے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور چھٹا۔ یہ فخر تو حاصل ہے، برے ہیں کہ بھلے ہیں۔ اور اس غزل کا پہلا، دوسرا، چوتھا، پانچواں اور چھٹا یہ اشعار بہت اہم ہیں۔ اہم پیراگراف کی تشریحات کون کون سی ہیں؟ سبق نمبر 1 جو پیراگراف ہے، عالم کی موت ہوتی ہے، یہاں سے شروع ہو کر ان کی جدائی کا گھاؤ بڑھتا چلا جائے گا۔ پہلے سبق میں سے یہ پیراگراف ہو گیا۔ اس کے بعد ہے، مرزا صاحب دلی کے شرفا کے ایک متمول خاندان سے لے کر ان کی قرابت داری ہو گئی تھی۔ اور اس کے بعد ہے، موت برحق ہے، مرنا سب کو ہے، سے لے کر ایسی جامع العلوم ہستی سے محروم کا ہمیں غم ہو کم ہے۔ مرزا صاحب کی علالت مزاج یا مرض الموت سے لے کر اپنے کمال سے غافل ہو جائیں، یہ پہلے سبق کے 4 پیراگراف ہیں، یہ بہت اہم ہیں۔ سبق نمبر 2 میں مسلمانوں نے ہمیشہ رازداری کو اپنا شیوا بنایا سے لے کر مجدد علیہ ثانی کھڑے ہوئے، یہاں سے لے کر۔ اور اس کا دوسرا پیراگراف ہے، 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے یہاں سے لے کر احساس کم تری دور کرنے کی کوشش کی۔ یہ سبق نمبر 3 میں سے سنا ہے، یہ نہایت شریف گھرانے کی بیٹی تھیں سے لے کر اور طبیعت نرم تھی، یہاں تک۔ اس کے بعد ہے، اس کی کار سازی کے قربان صدقے مشکل کشا کے، یہ یہاں سے لے کر وہ ہو ہی جاتا ہے، یہاں تک۔ میں پالکی سے اتری اور چادر کو اچھی طرح سے لے کر گہلی پھر رہی تھی، یہاں تک۔ یہ سبق نمبر 3 کے 3 امپورٹنٹ پیراگرافز ہیں، ان کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ سبق نمبر 4 میں سے، اقبال کے ہاں ہلال عید صرف ہمیں، یہاں سے لے کر، کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے، یہاں تک یہ پہلا پیراگراف ہے۔ اس کے بعد ہے، عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں محض تہوار منانے سے لے کر مناظر کشی تک جا کر ختم نہیں ہوتا، یہاں تک۔ یہ 2 پیراگراف بہت اہم ہیں۔ سبق نمبر 5 میں، اے بھائی مسلمانوں، خدا کے لیے مجھ بد نصیب کا حال سنو سے لے کر مجھے گھر بھی نہیں پہنچاتا، یہاں تک۔ میرے دوست احمد مرزا ہیں، یہاں سے لے کر چیزوں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے، یہاں تک۔ شہر میں دن رات شور و غضب رہتا ہے، یہاں سے لے کر پڑھنے لکھنے کا سب سامان مہیا ہے، یہاں تک۔ یہ 3 پیراگراف سبق نمبر 5 کے اہم ہیں۔ سبق نمبر 6 اس کا ہے، لے او آسمان وہ ایک دل فریب مسکراہٹ، یہاں سے لے کر ایک دم کھل اٹھا، یہاں تک۔ یہ سوچ کر اس کا دل بیٹھنے لگا اور وہ خاموشی سے، یہاں سے لے کر موجودہ حالات کی طرف دوڑ گیا۔ اور اس کے بعد ہے، وہ ایک لمحہ تذبذب کی حالت میں کھڑی رہی، یہاں سے لے کر شرابور ہو جائے، یہاں تک۔ یہ سبق نمبر 6 کے 3 پیراگراف بہت اہم ہیں۔ سبق نمبر 7 میں سے، اس نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر، یہاں سے لے کر کسان کے سالے باہر نکل آئے، یہاں تک۔
اور اس کے بعد وہ سب ایک دوسرے پر پل پڑے، یہاں سے لے کر کیوں لڑ رہے ہو، یہاں تک یہ پیراگراف اہم ہے۔ سبق نمبر 8 میں ایک دن نامعلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں یہاں سے لے کر جان دے دی، یہاں تک یہ پیراگراف۔ اور اس کے بعد ہے وہ بہت سادہ مزاج، بھولا بھالا اور منکسر مزاج تھا، یہاں سے لے کر بساط سے بڑھ کر کوئی مدد کرتا رہتا تھا۔ اس کے بعد ہے ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے، یہاں سے لے کر اس سے کیا فیض پہنچایا، یہاں تک یہ سبق نمبر 8 کا پیراگراف ہے۔ اس کے بعد یہ سبق نمبر 8 کا ہی پیراگراف ہے۔ باغوں میں رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی خلجگاہ کبھی کس سے کچھ نہیں لیتا تھا۔ ایک سال بارش بہت کم ہوئی، یہاں سے لے کر اوسان خطا کر رکھے تھے، یہاں تک یہ 5 پیراگراف ہیں سبق نمبر 8 کے، اور یہ ویری ویری امپورٹنٹ پیراگرافس ہیں۔ سبق نمبر 9 کے لیکن خواجہ سرا صاحب کے اصرار پر وہ میرے، یہاں سے لے کر باتیں پوچھ کر اس کا سر کھپاؤں گا، یہاں تک جب ڈاکٹر صاحب نے دم دیا، یہاں سے لے کر لیکن وہ رخصت ہو گئے، یہ 2 پیراگراف بہت اہم ہیں۔ سبق نمبر 10 میں سے ذرا سے یہ اعلان ہوتے ہی ممبر سے دروازے، یہاں سے لے کر دنیا کی بڑی قوم بنا رہا ہے، یہاں تک سلمانیہ سے ملحق ایک بڑا کتب خانہ ہے، یہاں سے لے کر یہ ایک نہایت اہم عجائب گھر ہے۔ اس کے بعد انگریزوں کے علمی ذوق کی مدح و ستائش بہت کی جاتی ہے، یہاں سے لے کر اہم کتابیں موجود ہیں، یہاں تک حضرت ابو ایوب انصاری کا مرتبہ علم، یہاں سے لے کر کاشانہ تک تھا، یہاں تک یہ آپ نے سبق نمبر 10 کے پیراگراف کرنے ہیں۔ سبق نمبر 11 کے 2 پیراگراف ہیں۔ کیوں صاحب، کیا یہ آئین جاری ہوا ہے، یہاں سے لے کر یہاں کی ڈاک نہ جاوے، یہاں تک یہ پہلا پیراگراف ہے۔ اس کے بعد ہے نہ کاغذ ہے نہ ٹکٹ ہے اگلے لفافوں میں سے، یہاں سے لے کر جس کو عوام بڑی فجر کہتے ہیں، یہاں تک۔ سبق نمبر 12 میرا خیال ہے کہ مرحوم سے شاید ہی کبھی کسی شخص کو تکلیف پہنچی ہو، یہاں سے لے کر اظہار خیال فرماتے، یہاں تک۔ اس کے بعد ہے میں معلم بنا، آپ کو کتابوں کی دولت اور امانت سونپی گئی، یہاں سے لے کر ہر وہ شخص معترف ہے جو آپ کو جانتا ہے، یہاں تک یہ ہے یہ سبق نمبر 12 کا اہم 2 پیراگراف ہیں، ان کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنے ہیں۔ یہ تھے سارا سبق کے پیراگرافز۔ اس کے بعد ہے سوالات کے مختصر جوابات۔ سبق نمبر 1 مرزا محمد سعید، اس کے جو اہم سوال ہیں وہ ہے مرزا محمد سعید کس لیے لکھتے تھے، مرزا صاحب کی کن 2 قومی شخصیات سے عزیزداری تھی، لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کیسا تھا، مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کیا تھا، مرزا صاحب نے کس کالج میں تدریس کے فرائض انجام دیے۔ سبق نمبر 2 نظریہ پاکستان، مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے، تحریک خلافت کیوں شروع کی گئی، اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد کس پر رکھی، سلطان ٹیپو اپنی جد و جہد میں کیوں کامیاب نہ ہو سکا۔ سبق نمبر 3 میں پرستان کی شہزادی، پرستان کے پھلوں کی خاص بات کیا تھی، بادشاہ بیگم کا اصلی نام کیا تھا، پرستان کے بادشاہ نے سیدانی کو کس کام کے لیے بلوایا تھا، میر صاحب اور ان کی بیوی سیدانی کی کس بات پر زیادہ خوش تھے، سیدانی بی نے گزر اوقات کے لیے کون سا پیشہ اختیار کیا۔ سبق نمبر 4 اردو ادب میں عید الفطر کا ہماری تہذیبی اور دینی زندگی سے کیا تعلق ہے، کون سی چیز اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے، عید الفطر پر نظموں میں شعراء نے کیا باریکیاں پیدا کی ہیں، اردو شعراء نے ہر دور میں عید الفطر کو موضوع سخن کیوں بنایا۔ سبق نمبر 5 مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، یہ ہے اس کے اہم جو سوال ہیں۔ چاندنی چوک کے فقیر کی تقریر کا لب لباب کیا تھا، مصنف کو اپنے بڑبڑیا دوست سے کیا شکایت ہے، محمد تحسین کی گفتگو کا محور کیا ہوتا ہے، مصنف پر اس فقیر نے کیا اثر کیا۔ سبق نمبر 6 ملمہ، اس کا جو اہم سوال ہے لڑکی سفر کیوں کر رہی تھی، لڑکی جس ڈبے میں سوار ہوئی اس کا ماحول کیسا تھا، گھر والوں نے عقیل کو ساتھ لے جانے کا مشورہ دیا تو اس پر لڑکی نے کیا جواب دیا، لڑکی اسٹیشن پہنچی تو اس نے سب سے پہلے کیا دیکھا۔ سبق نمبر 7 چغل خور، کسان نے چغل خور کو کن شرائط پر ملازم رکھا، ہر چغل خور کس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے، لوک کہانی کی مختصر تعریف کیجیے، چغل خور کو اپنی بری عادت سے کیا نقصان اٹھانا پڑا۔ سبق نمبر 8 نام دیو مالی،
نام دیو نے انعام لینے سے کیوں انکار کیا؟ نام دیو نے پانی کی قلت کے زمانے میں چمن کو کیسے شاداب کیا رکھا؟ لوگ بچوں کے علاج کے لیے نام دیو کے پاس کیوں آتے تھے؟ نام دیو کی موت کا سبب کیا تھا؟ سبق نمبر 9، علی بخش سے مصنف کو کی کیسے ملاقات ہوئی؟ ایک سینما کے سامنے بھیڑ دیکھ کر علی بخش نے کیا کہا؟ علی بخش کو ایک مربع زمین کہاں اور کیوں الاٹ ہوئی؟ شیخو پورہ سے گزرتے ہوئے علی بخش کو کیا یاد آیا؟ سبق نمبر اور اس کے بعد ہے سبق نمبر 10۔ سبق نمبر 10 میں ہے استنبول پر مسلمانوں کے پہلے جمعے کی خاص کیا بات کیا ہے؟ ترکی میں جمعۃ المبارک کا آدھا خطبہ کن دو زبانوں میں دیا گیا؟ توپ کاپی میوزیم کا تعارف اپنے الفاظ میں کرائیے اور مصنف کے شریک سفر دوستوں کے نام تحریر کیجیے۔ سبق نمبر 11، خطوط غالب۔ اس کے جو اہم پالے ہیں، مرزا غالب نے میر مہدی حسین مجروح کو خط بیرنگ کیوں بھیجا؟ کون سی دو چیزوں پر محصول و وصول نہیں کیا جاتا تھا؟ مرزا غالب نے کتابوں پر کیا رائے دی؟ سبق نمبر 12، خطوط رشید احمد صدیقی۔ رشید احمد صدیقی کے پہلے خط کے مخاطب کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر محمد حسن کا شکریہ کس بات پر ادا کیا گیا؟ اس کے بعد ہے نظم کے جو سوال ہیں، سوالوں کے جوابات۔ نظم حمد۔ پہلی نظم ہے، حمد میں خالق کی کن مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے؟ انسان کو کس فطرت پر پیدا کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کون سا ایک لفظ کہہ کر بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کن نعمتوں سے نوازا ہے؟ چند ایک تحریر کیجیے۔ نظم نمبر 2، نعت۔ نعت کے آخری شعر میں ازر صدا رہ گزار سے کون سی ہستی مراد ہے؟ انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے کیا مراد ہے؟ شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا پیغام ہے؟ نعت کے پہلے شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صفات بیان کی گئی ہیں؟ نظم نمبر 3، میدان کربلا میں گرمی کی شدت۔ شاعری میں میر انیس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ شاعر کے بیان کے مطابق دریا فرات کے پانی پر دھوپ کا کیا اثر ہوا؟ حیت کے اعتبار سے اس نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو کیا کہیں گے؟ میر انیس نے پہلے بند میں زبان کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ فاطمہ بنت عبداللہ۔ نظم نمبر 4، اس کے اہم اشعار ہیں، برسے ہوئے بادل سے کون مراد ہے؟ فاطمہ کو راکھ میں دبی ہوئی چنگاری کیوں کہا گیا ہے؟ نظم میں تازہ انجم کے ظہور کا مفہوم واضح کیجیے۔ آنکھ کی شبنم افشانی سے کیا مراد ہے؟ نظم نمبر 5، کسان۔ نبض خاک پہ انگلیاں رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کون سی قوتیں کسان سے سرنگوں رہتی ہیں؟ شاعر نے کسے ارتقاء کا پیشوا کہا ہے؟ جلوہ قدرت کا شاہد سے کون مراد ہے؟ نظم نمبر 6، جیوے جیوے پاکستان۔ جھیل گئے دکھ جھیلنے والے اب ہے کام ہمارا، اس مصرے کا مفہوم بیان کیجیے۔ نظم جیوے جیوے پاکستان کا شاعر کون ہے اور یہ کس کتاب سے لی گئی ہے؟ نظم نمبر 7 ہے، اونٹ کی شادی۔ اس کے اہم ترین اشعار ہیں، نکیل پڑنے سے شاعر کی کیا مراد ہے اور شاعر نے سر کا درد بڑھنے کی وجہ کیا بتائی ہے؟ نظم میں شاعر نے نیا گل کھلانے کا ذکر کر کے کس طرف اشارہ کیا ہے؟ نظم نمبر 8، مال گودام روڈ۔ اس کے اہم ترین اشعار ہیں، سڑک پر چلنے والی کن سواریوں کا حلیہ بگڑتا ہے؟ مذکورہ سڑک پر گھوڑوں پر کیا بیتتی؟ سڑک پر جسے جانا پڑے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ شاعر نے نظم کے آخری شعر میں کسے توجہ دلائی ہے؟ اہم اسباق کے خلاصہ جات۔ ان اسباق سے مختلف بورڈ میں درج ذیل اسباق کے خلاصہ جات 10 بار سے بھی زیادہ آ چکے ہیں، یہ بہت اہم ہیں۔ کون کون سے سبق ہیں؟ مرزا محمد سعید، پرستان کی شہزادی، نام دیو مالی، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، چغل خور، ملمہ، علی بخش، استنبول، تشکیل پاکستان۔ یہ اہم ترین اسباق ہیں جو خلاصہ جات کے لیے اہم ہیں۔ مضامین کون کون سے اہم ہیں اور یہ مضامین پہلے کتنی مرتبہ آ چکے ہیں؟ ان میں علامہ اقبال یا میرا قومی ہیرو یہ 13 مرتبہ سے زیادہ آ چکا ہے، بورڈ میں آ چکا ہے۔ محنت کی برکتیں 11 مرتبہ آ چکا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح 18 مرتبہ، تعلیم رسواں 12 مرتبہ، والدین یا ماں باپ کے ساتھ سلوک 10 مرتبہ، حب الوطنی 10 مرتبہ، یوم آزادی 14 مرتبہ، وقت کی پابندی 16 مرتبہ سے زائد، برسات کا موسم 13 مرتبہ،
ایک دلچسپ سفر 10 مرتبہ، شہری اور دیہاتی زندگی کا فرق اور مسائل 13 مرتبہ، تندرستی 1000 نعمت ہے 11 مرتبہ سے زائد۔ یہ ہیں اہم ترین مضامین جو کہ پیپر میں آ چکے ہیں اور کتنی مرتبہ نیکسٹ ہے معروضی۔ معروضی آپ نے کہاں سے تیار کرنی ہے؟ معروضی کے لیے ہر سبق، نظم اور غزل کے مشقی معروضی سوالات لازمی تیار کریں۔ بہترین تیاری کے لیے آپ نے پاسٹ پیپرز جو پچھلے 5 سال پیپرز ہیں ان کی معروضی کو لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ کے نمبر بہت اچھے آ سکیں۔ یہ تھا سارا اردو کا گیسٹ پیپر اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ گیسٹ پیپر ہے۔ اس کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ اس میں جو مضامین دیے گئے ہیں یہ مضامین بہت اہم ہیں، ان کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کر دیں۔